رسول اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، یہ اسلام کا ایک عظیم تصور ہے کہ اور جگہوں پر انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے انسان بندر سے پیدا ہونے والے ایک عجوبے کا نام ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن انسان سب سے پہلے انسان کو جسے آدم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے حسین اور خوبصورت پیدا کیا۔ ملائکہ سے بھی خوبصورت مخلوق کا نام ہے انسان۔ یہ تبسم ریز کلیاں، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ طغیانی پر شباب پر اپنی زندگی کے لمحات کو جو ہے وہ گزارنے والے سمندر، یہ سیب کی موتیاں، یہ شفق کا جمال، یہ افق کی سرخی، یہ سورج کی کرنیں، یہ چاند کی چاندنی، جتنی مخلوق اللہ کی ہے سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو اسے انسان کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ جنت میں کیا کمی تھی؟ جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں کوئی کمی نہ ہو۔ وہاں جنت کی حوریں ہیں، وہاں باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں ہر نعمت موجود ہے۔ لیکن حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ، میرے رب، یہاں پر سب کچھ ہے لیکن یہاں کوئی میرا ہمدم نہیں ہے، کوئی میرا ہمراز نہیں ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جو اوپر والی پسلی ہے، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اسی لیے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دائیں طرف پسلیاں زیادہ ہیں اور بائیں طرف ایک پسلی کم ہے۔ اس لیے کم ہے کہ اس ایک پسلی سے اللہ نے حضرت آدم کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیں آپ، اسی میں آپ کو عورت کا مقام اور مرتبہ بھی ملے گا، اور اسی میں آپ کو طلاق کا علاج بھی ملے گا کہ طلاق پر ہم کس طریقے سے باندھ سکتے ہیں۔ جب تک شوہر کی نظر میں بیوی کا مقام نہیں ہوگا اس وقت تک کہ کوئی بیوی اور شوہر سکون و اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں سماج میں ایک مقام متعین کرنا ہوگا کہ کس کا مقام کیا ہے، کس کا مرتبہ کیا ہے۔ بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں کما کر کے لاتا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں قوت والا ہوں، اس لیے شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ موچوں پر تاؤ ہوگا۔ شوہر کا مطلب یہ ہے بیوی کو مارا جائے گا۔ شوہر کا مطلب یہ ہوگا ہر وقت گالیوں سے نوازا جائے گا۔ اسلامی شوہر کیا ہے؟ قرآن نے شوہر کا تصور کیا دیا ہے اور بیوی کا مقام کیا دیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں بیوی تو پیر کی جوتی کا نام ہے، جب چاہے اتار کر پھینک دیں۔ بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے تو تیری ماں بھی تیرے پیر کی جوتی ہے، اس لیے کہ ماں بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے، بہن بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر عورت پیر کی جوتی کا نام ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نادان، جس بیوی کو، جس عورت کو تو پیر کی جوتی کہہ رہا ہے وہی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام میں عورت کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے اللہ اس باپ کو جنتی قرار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نیک بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا تصور کیا عورتوں کے بارے میں؟ عورتوں پہ ظلم کرنے والوں، اگر تم سچے مسلمان ہو، اگر تم قرآن کی تعلیم پہ ایمان لائے ہو تو بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے، دلہن بن کے شوہر کے یہاں جائے تو شوہر کو جنتی بناتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے اللہ جنت سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔
الجنتو تحت اقدام الامہات. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جا رہا ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ نعرہ بالکل لگنا چاہیے, لیکن یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں لوگ آج بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں. مکے سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, سنی دعوت اسلامی. جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ, اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ اسلام میں بیٹی کا تصور ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آدم نے عرض کی اللہ جنت میں سب ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا. اتنی خوبصورت عورت اپنے سامنے دیکھی. یہاں ایک بات اور عرض کروں, دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائے گی جب وہ جنت میں ہوگی. جب وہ جنت میں ہوگی تو حوروں سے حسین ہوگی وہ, اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حوروں سے زیادہ حسن ایک جنتی عورت کا ہوگا, بشرط یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے. حضرت آدم نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا. میں اپنے نوجوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا, جنت کا ماحول, آدم جیسا متقی پرہیزگار مرد اور حوا جیسی پارسا اور محفوظ عورت. وہ عورت جس کو دنیا کا ہر انسان ماں کہتا ہے اور وہ مرد جسے دنیا کا ہر انسان باپ کہتا ہے. حضرت آدم نے خوبصورت عورت کو دیکھا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کا دیوانہ ہے, وہ حسن کی طرف بڑھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب حوا کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ نے فرمایا آدم رکو, قف یا آدم, آدم ٹھہرو, رکو. حضرت آدم نے عرض کی اللہ کیوں رکیں؟ ارشاد ہوا تو حوا سے ابھی بات نہیں کر سکتا. اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ حوا تو بنی میرے لیے ہے. ارشاد ہوا آدم بنی تیرے لیے ہے لیکن ابھی اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوا, نکاح سے پہلے تو حوا سے بات نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ آدم جیسا نیک بندہ, حوا جیسی نیک عورت, فرشتوں کا جمگٹا, جنت کا ماحول جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما, وہاں سلامتی کے سوا کچھ اور نہیں ہے, وہاں شر نہیں ہے, خیر ہی خیر ہے. آدم جیسا نیک, حوا جیسی نیک, جنت کا ماحول, اور وہ آدم کے لیے پیدا ہوئی. دوسرا کوئی مرد تو تھا نہیں جس کے لیے وہ پیدا ہوتی, تھی آدم کے لیے, تھی آدم کی پسلی سے. لیکن جب حضرت آدم نے بات کرنا چاہا تو جناب آدم کو اللہ نے روک دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آدم جیسا مرد نیک ہو, حوا جیسی پرہیزگار عورت ہو, جنت کا ماحول ہو, اگر شادی سے پہلے وہ دونوں بات کرنا چاہیں تو اللہ انہیں بات کرنے نہیں دیتا. جب اللہ آدم و حوا کو شادی سے پہلے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کی, بات چیت کی اجازت نہیں دیتا, تو آج تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی منگیتر کو بائک پر لے کر پھرو, تم اپنی منگیتر کے ساتھ بازو سے بازو لگا کر کے تصویریں نکلواؤ, تم اپنی منگیتر کے ساتھ رات کے 2-3 بجے فون پر گفتگو کرو. آپ کو یہ خیال لگتا ہے کہ یہ تعلیمات دقیانوسی ہے؟ یہ دقیانوسی تعلیمات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اسلام کا قانون ہے اور اسلام کا قانون ہر دور کے لیے ہے, ہر عصر کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے ہے. جب جب اس پہ عمل ہوگا, اس کی حکمتیں, اس کے کہ قانون اللہ نے بنایا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دور کے تقاضے کیا ہیں. تو جناب آدم کو اللہ نے روکا. ہم لوگ آج منگیتر سے جو بات چیت کرتے ہیں دیر تک کے, ہوتا یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھے موجود ہیں, شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ شادی کے بعد ایک کوئی نئی چیز بندے کو ملتی ہے, نیا کیف, نیا سرور, جو ہے وہ وصل کی لذتیں, ہجر کے لمحات کے اختتامات. گویا کہ وہ رات انسان کی زندگی کی سب سے حسین رات ہوتی ہے. اب جب انسان ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے, پہلے ہی بات کر چکا ہے, پہلے ہی بائک پہ لے کے گھوم چکا ہے, پہلے ہی پارکوں میں لے جا چکا ہے,
اور وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہے جو ایک بیوی سے ملتا ہے، تو جب شادی کے بعد اس کو کچھ نیا نہیں ملے گا تو اس کے اور اس کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، اور یہی چیزیں کبھی کبھی جو ہے وہ طلاق کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایک لڑکا سوچتا ہے کہ میں تو اس سے اتنی باتیں میں نے کی ہے، اور جب وہ میرے ساتھ ایسی ہے تو دوسروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ اور اسلام جو ہے بیوی کو ٹیشو کا درجہ نہیں دیتا۔ ہم نکاح کرتے ہیں، اسلام میں قانون یہ ہے، اگر کوئی اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں 1 سال تک کے لیے نکاح کرتا ہوں، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ میں 5 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح کے لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تک کہ یہ نہ ہو کہ میں زندگی بھر تک اسے رکھوں گا، اس وقت تک کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی نکاح کا مطلب یہ ہے زندگی بھر تک کسی کے ساتھ نبھانے کا معاملہ ہو، اور ساتھ نبھانا بھی کیسا؟ ایسے نہیں جیسے 2 فرینڈ اور گرل ساتھ نبھاتے ہیں کہ صبح کو ملے اور شام کو جدا ہو گئے، نہیں۔ کس طرح ساتھ نبھایا جائے گا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس انداز سے ساتھ نبھایا جائے گا کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جتنے عیب شوہر اپنی بیوی میں دیکھے گا وہ سب چھپائے گا، کسی سے بیان نہیں کرے گا، اور بیوی جتنے عیب اپنے شوہر کے دیکھے گی وہ سب چھپائے گی، کسی سے بیان نہیں کرے گی۔ کتنی محبت ہوگی آپس میں۔ اللہ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا حوا کو، ہر معاملے میں اسلام نے رائٹ دائیں کو جو ہے وہ اہمیت